جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیو، یہ ہمارا دوسرا درس جو کہ سیرت اور تاریخ سے متعلق ہے اور خلافت بنی امیہ کے تعلق سے بات آپ کے سامنے چل رہی ہے، اور اس دور خلافت، اس پیریڈ کے جو پہلے خلیفہ ہیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دور خلافت کے بارے میں بات آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے، اور اسی کا ایک حصہ ہے آج جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی یہ خلافت کس انداز سے چلائی، اور وہ کس طریقے سے اپنے دور خلافت میں ہر چیز کی نگرانی خود کرتے تھے، ہر چیز کی دیکھ بھال وہ خود کرتے تھے، معاملات کو کسی کے حوالے کرنے کے بجائے خود جو ہے سارے معاملات ڈیل کرتے تھے اور سارے معاملات کی نگرانی خود کیا کرتے تھے۔ یہ چیز ہے ایک جو ہے، اور یہ اس زمانے کی خلافت کی بڑی اہم چیز تھی۔ آج کے اس دور میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ بات تھی۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی پوری سیاست اس بات پر قائم تھی۔ یہ سیاست داخلی سیاست کہلاتی۔ داخلی سیاست سے مراد آج کے زمانے میں کہنا ہو تو ہوم منسٹری۔ تو اس زمانے میں کوئی ہوم منسٹر ہوتا نہیں تھا، جو خلیفہ ہوتا تھا نا وہی جو ہے سمجھ لیجئے کہ ہوم منسٹر بھی ہے۔ تو یہ داخلی معاملات پورے خلیفے کو ہی دیکھنے ہوتے تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں چونکہ اسلامی خلافت کا ایریا اور بھی جو ہے لمبا چوڑا ہو گیا تھا، بڑھ گیا تھا، اس کے باوجود بھی یہ چاہتے تھے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس جو ہے خلافت میں ہر چھوٹی بڑی چیز جو ان کے جو ہے حکومت میں اور ان کی جو ہے پوری جو ملک کے اندر جو چیزیں بھی ہو رہی ہیں وہ سب چیز ان کے سامنے ہو، اور وہ سب کی نگرانی رکھیں اور سب کے بارے میں معلومات رکھیں۔ حالانکہ یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، میری اس بات سے کہیں یہ نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ سب کچھ انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور کسی کو کوئی ذمہ داری نہیں دی، کوئی بھی ان کے دور میں کوئی ذمہ دار نہیں تھا کسی بھی اس چیز کا، اور تنہا یہی سب کچھ جا کر کے دیکھتے، یہ مطلب نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے اس دور خلافت میں جو اس وقت کے ماہر ترین لوگ تھے، ایکسپرٹ جو ہے کسی بھی معاملے میں، ان کے حوالے وہ کام کیے، وہ لوگ وہ کام انجام دیتے تھے۔ لیکن ایک خلیفہ کی ذمہ داری یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے کہ اس نے اپنے کسی کام کی ذمہ داری کسی کے حوالے کیا، کسی علاقے کا کسی کو گورنر بنا دیا تو ختم، اب اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی؟ نہیں، اصل ذمہ داری یہاں ختم نہیں ہو جاتی۔ جب آپ نے کسی کو گورنر بنایا ہے تو یہ گورنر حالات کو کیسے دیکھ رہا ہے، وہاں کے حالات کیا ہیں، واقعی معنی میں یہ کوئی ظلم تو نہیں کر رہا ہے وہاں کے لوگوں پر، یہ سب چیزوں کو ابھی دیکھنا وہ خلیفہ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ میرے بھائی، اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ نگرانی کرے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے سپرد، لوگوں کے حوالے حکومت کے بہت سارے کام کیے، اور لوگ جو ہے اس کی نگرانی کرتے تھے، وہ دیکھ بھال کرتے تھے سب، لیکن ان سب کی بھی نگرانی خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے، جب تک یہ نگرانی صحیح نہیں ہوگی تب تک کام صحیح نہیں ہوگا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نظام دیا ہے، اور آپ پوری تاریخ پڑھ جائیے، ہسٹری جو ہے، صرف اسلامی حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں آپ ہسٹری پڑھیے،
تو آپ ہسٹری میں دیکھیں گے کہ وہی لوگ بہترین سیاستدان مانے گئے ہیں جو اپنی خلافت کا لفظ نہ کہہ کر کے انہوں نے اپنے دور حکومت میں ہر چیز کی نگرانی وہ خود کرتے تھے. لوگوں کے ذمے کام کرنے کے بعد، لوگوں کے حوالے کام کرنے کے بعد، کام کو لوگوں کے حوالے کرنے کے بعد بھی وہ خود نگرانی کرتے تھے. کیوں یہ ایسا ہے؟ ایک انسان جب تک جو ہے یہ سوچتا رہتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کی نگرانی ہے، جب تک یہ سوچے گا انسان کہ اس کے اوپر کسی کی نگرانی ہے، تب یہ انسان میرے بھائیوں اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں، اس کے قدم صحیح راستے پر ہوتے ہیں. اور جہاں یہ احساس ہو جائے کہ ہمیں تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی نگرانی نہیں کر رہا ہے ہماری، تو وہاں لوگ اپنے ہاتھ پیر نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہیں سے ظلم کی فضا قائم ہوتی ہے، اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وہیں سے لوٹ مار کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. آج کل آپ دیکھتے ہیں جو حکومتیں ہوتی ہیں، تو جن کو جس کام کی ذمہ داری سونپی گئی ہے نا، سب سے زیادہ لوٹ مار وہی کرتے ہیں اس کو لے کر. یہ چیزیں کیوں ہو جاتی ہیں کہ اب ان کے حوالے کرنے کے بعد بھی ذمہ داری بنتی تھی جو بڑا ہے اس کی، کہ وہ ان کے اوپر اپنا ہولڈ رکھے اور ان کی نگرانی کرے، ان کے بارے میں بھی نگرانی کرے، ان کو بھی یہ احساس رہے کہ میرے اوپر ہے کوئی جو میری نگرانی کر رہا ہے، اور اگر میرے قدم ڈگمگائے یا میں کہیں بہک گیا، میں نے کچھ غلط کیا، تو میری بھی پکڑ ہوگی. جب تک یہ پکڑ ہونے کا احساس نہیں ہوتا، انسان صحیح معنی میں پوری ایمانداری اور امانت داری کے ساتھ اپنا کام انجام نہیں دیتا ہے. یہ نوٹ کر لیجئے گا میری بات، یہ اسلامی طریقہ ہے. دیکھیے قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ کیا بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کے جو رہتے ہیں معاملات، ایک ذمہ دار ہوتا ہے، ایک امیر ہوتا ہے، اور اس کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ بھی کیا کہا جاتا ہے بار بار؟ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا، اللہ تمہاری نگرانی کر رہا، تم اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہو. یہ بار بار یہ احساس کیوں دلایا جاتا ہے؟ اسی لیے نا احساس دلایا جاتا ہے کہ آدمی جب یہ محسوس کرے گا کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، تو اس کے قدم نہیں بہکیں گے. اس کو کل قیامت کے دن آخرت کی پکڑ کا جو احساس رہے گا، تو کبھی خیانت نہیں کرے گا، کرپشن نہیں کرے گا. تو اتنا جو کرپٹ نظام آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج جو آپ اتنا کرپشن دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ، ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کے اوپر کوئی نگراں ہے، اس کا احساس ختم ہو گیا ہے. تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو سیاست میں آپ کو بتا رہا تھا، کہیں آپ اس سے غلط نہ سمجھیں، اس لیے تھوڑی سی میں نے یہ وضاحت آپ کے سامنے کی ہے کہ یہ نگرانی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سارا کام وہ خود کریں گے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سارا کام آدمی خود کرے؟ نگرانی کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے جو لوگوں کو ذمہ داریاں دی تھیں، تو اس ذمہ داریوں کو لوگ صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہر چیز کی وہ نگرانی رکھتے تھے. ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی سیاست کا ایک بڑا مشہور نام ہے یہ، اور ہمارے اس آزاد ملک کے پہلے ان کو وزیر تعلیم کہا جاتا ہے، ان کو کہ پہلے وزیر تعلیم تھے. انہوں نے نیپولین کے بارے میں ایک بات ذکر کی ہے. نیپولین جو ہے، آپ نے نام یہ بہت سنا ہوگا، یہ جو ہسٹری میں ایک نام ہے، اور یہ بہت پرانی ہسٹری نہیں، بہت نئے زمانے کی جو ہسٹری ہے نا، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ کو یاد دلانے کے لیے. چونکہ آپ اسکولوں کالجوں میں جو ہسٹری پڑھتے ہیں، اس میں اس طرح کے ناموں کا ذکر ہوتا ہے. ہم اسلامک ہسٹری کی بات کر رہے ہیں جو عام طریقے سے اسکولوں کالجوں میں تو نہیں پڑھائی جاتی ہے. تو نیپولین کا بڑا ذکر ہوتا ہے.
تو ابوالکلام آزاد نے یہ بات لکھی کہ نیپولین کا جو زمانہ ہے، نیپولین یہ بڑا ایک ذہین شخص تھا، بڑا انٹیلیجنٹ، اور اس کی تعریف کرتے ہوئے ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ یہ اپنے دور حکومت میں، یہ جب حاکم تھا، اس کی حکومت تھی، تو یہ ہر چیز کی خبر رکھتا تھا اپنی حکومت میں، کہ میری حکومت میں کہاں کیا ہو رہا ہے، ہر چیز کی اسے خبر ہوتی تھی۔ اور انہوں نے ایک مثال دی ہے، یعنی یہاں تک اسے خبر ہوتی تھی کہ گھوڑے جو جنگوں میں کام آتے ہیں، گھوڑے، یہ ابھی آج کل تو اس کا دور نہیں رہا، لیکن پہلے جو ہے یہ گھوڑوں کا دور ہوتا تھا، تو گھوڑے ہی لوگ پالتے تھے اس کے لیے، اور تاکہ یہ جنگ میں کام آئے، اچھے سے اچھی نسل کے گھوڑے لوگ تیار کرتے تھے۔ تو گھوڑوں کی دیکھ بھال بھی بہت ضروری ہے۔ آج کے زمانے کے لحاظ سے کہنا ہو تو جو بھی ہمارے پاس ویپن وغیرہ، حکومت کی جو بھی جو چیزیں ہیں، وہ تمام کے کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہوں گے، کوئی ڈیفینس منسٹر ہوگا، کوئی فوجوں کا بھی جو ہے چیف کمانڈر ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن ان سب کے اوپر جو خلیفہ ہے، ہم عربی میں جو خلیفہ کہتے ہیں، حاکم کہہ لیجیے، اس کی ذمہ داری ہے کہ ان سب کی بھی نگرانی کرتا رہے۔ تو نیپولین کی نگرانی یہاں تک تھی کہ اس کو یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ میری فوج کے اندر جو گھوڑے ہیں، ان گھوڑوں میں سے کس کو نال لگنی ہے، کب لگنی ہے، اور کس کو نال ابھی نہیں لگی ہے۔ نال جو ہے نا، یہ گھوڑے کے پیر کے نیچے ٹھوکی جاتی ہے نال، یہ جب وہ گھوڑا دوڑتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے یہ جو نال ہوتی ہے، اور اس کا پیر جو ہے زمین چاہے جیسی بھی ہو، تو اس کے پیر کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، اس کے لیے نال ٹھوکی جاتی ہے۔ تو یہ آدمی جو کہ حاکم ہے، بڑی حکومت چلاتا تھا، اپنی فوج کی ان چیزوں کے تعلق سے بھی وہ پوری خبر رکھتا تھا۔ یہ ایک مثال ہے یہ۔ تو جو بھی ذمہ دار ہوتا ہے، چاہے جہاں کا بھی ذمہ دار ہو، گھر کے اندر بھی جو ذمہ دار ہے، وہ گھر کے ذمہ دار کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب چونکہ ہم لوگوں کا زیادہ مسئلہ تو گھر کی ذمہ داری کا ہی نہ ہوتا ہے، تو اس لیے میں اپنے بھائیوں کے لیے یہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ کبھی یہ کہہ دینا ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا کہ یہ چیز ہوئی لیکن مجھے اس کا پتہ نہیں تھا۔ نہیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں، حاکم ہیں، تو آپ کو اپنے گھر کی حکومت کی ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ کب کیا ہونا ہے وہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو یہ تو ہم پوری حکومت کی بات کر رہے ہیں، حاکم وقت کی بات کر رہے ہیں، خلیفہ وقت کی بات کر رہے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا تھا کہ وہ ہر چیز کی خبر رکھتے تھے اور نگرانی کرتے تھے۔ لوگوں کو کام پر لگانے کے بعد ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ جیسے چاہے کرتے رہے، نہیں، وہ کیا کر رہے ہیں اس کی پوری جو ہے نگرانی رکھتے تھے۔ اب اس کے لیے ان کا طریقہ یہ تھا کہ روز کیا ہوتا ہے ان کا، کہ رات اور دن ملا کر کے وہ 5 مرتبہ بیٹھک کرتے تھے۔ بیٹھک سے مطلب سمجھیے میٹنگ کرتے تھے، ان کی مجلس ہوتی تھی لوگوں کے ساتھ، ان کی ہر روز 5 مرتبہ میٹنگ ہوا کرتی تھی۔ جب وہ فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو یہیں سے وہ شروعات ہوتی ہے۔ آج کے حاکموں کی طرف سے نہیں ہے تھا معاملہ کہ کہیں اکیلے گھر میں نماز پڑھ لیا، ویسا نہیں، وہ تو خود مسجد میں آ کر کے جو خلیفہ وقت ہوتا تھا وہی لوگوں کو نماز بھی پڑھاتا تھا۔ تو آئے، لوگوں کو نماز پڑھائی، اور فجر کے بعد ہی جو ہے لوگ آ کر کے ان کے کیا معاملات ہیں، ان کے جو ہے جو ان کے قصے ہوتے تھے، جو چیزیں ہوتی تھیں، ان کو جو ہے پہلے وہ سنتے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر کے اندر جاتے اور
ان کا مصحف ان کے حوالے کیا جاتا، مصحف قرآن جو ہے۔ اور یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی عادت تھی روز کہ اتنا قرآن فجر کے بعد پڑھیں گے، وہ اتنا حصہ قرآن کی پہلے تلاوت کرتے، یہ طریقہ رہا ہے۔ یہ صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات نہیں ہے، یہ سلف میں طریقہ رہا ہے کہ روز فجر کے بعد لوگ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ تلاوت کرتے تھے، یعنی بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اور ہر ایک کا جو ہے وہ متعین، اس کو حزب کہتے ہیں، کہ متعین یہ ہوتا تھا کہ مجھے ہر روز اتنا حصہ قرآن کا پڑھنا ہے۔ تو پہلے تو لوگ جو ہے قرآن کے 7 حصے میں سے ایک حصہ ایک دن پڑھتے تھے، تو اسی لیے قرآن کی 7 منزلیں تھیں، تو ایک ایک منزل ہوتی تھی، یہ کہ آج یہاں سے یہاں تک پڑھنا، پھر کل یہاں سے یہاں تک، اور اس طرح سے 7 دن میں ایک مرتبہ پورے قرآن کی تلاوت ان کی ہو جاتی۔ بعد میں جب ہمتیں کم ہو گئی تو روز ایک پارہ لوگوں نے پڑھنا شروع کیا، تو اس طریقے سے قرآن کے 30 پارے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، قرآن کے 30 پارے، یہ بعد کے دور میں چیزیں ہوئیں کہ اس کو اس طرح سے 3 پارے کر کے 30 پارے کر کے 30 پارے 30 پارے کر کے ایک ایک پارے تلاوت روز کیا کرتے تھے۔ تو یہ بیچ میں بات تھوڑی سی آ گئی، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فجر کی نماز کے بعد ان کو جب مصحف دیا جاتا تو یہ مصحف میں قرآن، مصحف دیکھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوتا، تلاوت کرنے کے بعد پھر جو ہے اپنے گھر کے لوگوں کو جو کچھ کہنا ہوتا تھا یا جس چیز سے ان کو منع کرنا ہوتا تھا، کہہ لیجیے دوسرے الفاظ میں کہ گھر کے جو کام ہوتے تھے اپنے گھر، خاص اپنے گھر کے تعلق سے، اپنی فیملی کے تعلق سے، اس کے بارے میں جو ان کو حکم دینا ہوتا، جو روکنا ہوتا، وہ سب جو ہے وہ کر لیتے تھے۔ اس کے بعد پھر 4 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ اب سورج نکل چکا ہوگا، اب اتنا ٹائم تو ہو چکا ہے، تو اب وہ 4 رکعت پھر نماز پڑھ لیتے تھے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ چاشت کی نماز یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ادا کرتے۔ اس کے بعد وَيَخْرُجُ إِلَى مَجْلِسِهِ، تب اب یہاں پر ان کی مجلس قائم ہوتی، مجلس بیٹھک، میٹنگ۔ اب لوگوں کے ساتھ ان کی میٹنگوں کا اب سلسلہ شروع ہوتا پوری خلافت کے تعلق سے۔ تو سب سے پہلی جو یہ میٹنگ ہوتی تھی، اس میں خاص لوگوں کو بلایا جاتا تھا، جو وزیر تھے، جن کے ذمے انہوں نے کام دے رکھا تھا۔ اس کو دوسرے الفاظ میں پہلے نہ ہو، آج کے زمانے میں تو جو منسٹرز تھے، تو پہلے منسٹرز کو بلایا جاتا اور ان کے ساتھ ان سے پوری جو ہے جانکاری حاصل کرتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان سے پوچھتے، وہ لوگ باتوں کا جواب دیتے، اور ساتھ میں ان کو کوئی ضرورت ہوتی تھی تو اپنی بات جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ان سے پورا حساب کتاب جو منسٹرز تھے ان سے جو ہے اس مجلس میں، اس میٹنگ میں وہ لیا کرتے تھے۔ جب اس میٹنگ سے فارغ ہو جاتے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ثم یؤتی بالغداء الاصغر، پھر ان کے سامنے ہلکا سا ناشتہ پیش کر دیا جاتا، ہلکا سا ناشتہ، یاد رکھیے گا یہ لفظ۔ اور یہ اکثر کیا ہوتا، رات کے کھانے کا کچھ بچا ہوا حصہ ہوتا تھا، یہی جو ہے وہ تھوڑا ان کے سامنے پیش کر دیا جاتا، تو وہ تھوڑا کچھ کھا پی لیتے تھے۔ اس کے بعد پھر لمبی دیر تک جو ہے وہ بات چیت جو ہے یہ کرتے، معاملات جو ہے دیکھتے رہتے تھے۔ پھر یہ کرتے یہ تھے کہ اپنے گھر میں جاتے اور گھر میں جا کر کے جو ہے اپنے غلام سے کہتے تھے کہ میرے لیے کرسی نکالو۔ کرسی کا رواج بہت پہلے سے ہے، بس شکلیں بدل گئی ہیں، کرسی کی بنانے کی شکلیں
ہر زمانے کے لحاظ سے بدل جاتی ہیں، لیکن کرسی لفظ یہ بہت پہلے سے عربی زبان میں موجود ہے۔ نعم، اس کے بعد کیا ہوتا تھا یہ کہ یہ بیٹھتے پھر کرسی پر، اور جو بھی ایسے لوگ تھے جن کی ذمہ داری تھی بہت سی چیزوں کی حفاظت کرنے کی، تو ایسے لوگوں کو اپنی مجلس میں، یہ میٹنگ، اب یہ دوسری میٹنگ ہے یہ، اس میں حاضر کرتے تھے، اور اس مجلس میں ایسے لوگ بھی ان کے سامنے پیش کیے جاتے جو بڑے کمزور ہیں، جو ہے بچے ہیں، عورتیں ہیں، جن کے اوپر زیادہ ظلم ہو سکتا ہے، کمزور لوگوں پر ہی ظلم زیادہ ہوتا ہے، تو اس مجلس میں ان سب کو حاضر ہونے کی اجازت ہوتی تھی کہ وہ لوگ پہنچ کر کے بادشاہ سے، یا کہہ لیجیے دوسرے الفاظ میں کہ خلیفہ سے خود اپنی شکایت پیش کر سکیں۔ تو باقاعدہ جو ہے یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ موقع دیتے تھے۔ آج اگر کہیں کچھ شروعات ہوتی ہے ایسی تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ جنتا دربار، نام کرتے ہیں جنتا دربار۔ حالانکہ وہاں بھی پہنچنے کے لیے بیچارے غریب مسکین لوگوں کو تو راستے میں ہی روک دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اتنے سارے پہرے ہوتے ہیں، اتنے سارے باڈی گارڈ ہوتے ہیں، اور اتنے مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ تو وہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا، جس کو وہ لوگ چاہیں گے وہی آگے جا سکتا ہے اور جا کر کے اپنی ضرورت کو رکھ سکتا ہے۔ لیکن یہ واقعی معنی میں جنتا دربار تھا، حقیقی معنی میں یہ جنتا دربار تھا۔ جنتا کا مطلب پبلک جو ہے، جہاں پبلک اور خاص طریقے سے کمزور پبلک، جن کے اوپر ظلم ہونے کا زیادہ ڈر ہوا کرتا ہے، ایسے لوگوں کو پوری اجازت تھی کہ اگر کسی نے ان کے اوپر کوئی ظلم کیا ہے تو یہ آگے بڑھ کر کے ظالم کی شکایت خود خلیفہ کے سامنے رکھیں۔ تو آپ جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو کتنا کانفیڈنس ملتا ہے، کتنا اعتماد آتا ہے، اپنے خلیفہ پر کتنا بھروسہ آتا ہے کہ ہمارا خلیفہ ایسا ہے جو ڈائریکٹ ہماری باتیں سن رہا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی شکایت لے کر کے آتا تو کیا کرتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جو آدمی ہوتے تھے اس وقت موجود، فوراً کہتے جاؤ اس آدمی کے ساتھ دیکھو ان کی شکایت جو انہوں نے بیان کی ہے، اگر اس میں سچائی ہے تو جاؤ کون ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے یا کس نے ظلم کیا ہے، جا کر کے ابھی جا کر کے معاملے کو حل کرو۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ بس یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک میٹنگ ہے اور وہاں کچھ اور ہوتی ہے بات، اور پھر اکیلے میں جا کر کے اپنے لوگوں سے کوئی اور بات ہوتی ہے، ارے کہاں ان کے پیچھے پڑے وہ چھوڑو جو، تو وہ معاملہ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ واقعی جو ہے حالات کو سدھارنے اور صحیح رکھنے کے لیے یہ میٹنگیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھا کرتے تھے۔ یہ جو ہے ان کا حال تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا تھا جو ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حکم دیتے، اب یہاں سے ان کی ایک، جب یہ سارے کے سارے لوگ ختم ہو جاتے تو اب تیسری میٹنگ ہے یہ، اب یہاں سے ایک اور میٹنگ ان کی شروع ہوتی تھی، اور وہ میٹنگ ہوتی تھی کہ اب یہ کرسی پر جو بیٹھ کر کے سنا کرتے تھے سب، جو ہے لوگوں کے حالات معلوم کرتے تھے، اور اس پہ زیادہ تر کمزور قسم کے لوگ جن پر ظلم ہوتا ہے ایسے لوگوں کو پیش کیا، حاضر ہوتے تھے اور ان اپنی شکایتیں رکھتے تھے، اور ان کی شکایتیں سنی بھی جاتی تھیں، اور فوراً حل کرنے کے لیے آدمی کو ان کے ساتھ بھیج بھی دیا کرتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد ایک اور مجلس ہوتی، اس میں وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پر بیٹھتے تھے، چارپائی پر، بیڈ جسے آپ کہتے ہیں، سریر عربی میں کہا جاتا ہے، اور پھر وہاں بیٹھنے کے بعد کہتے کہ اب میرے سامنے ان لوگوں کو پیش کیا جائے جو اونچے مرتبے والے ہیں، سب انسان برابر ہیں لیکن ان کو جو عہدہ دیا گیا ہے
منصب دیا گیا ہے اس کے لحاظ سے یہ بات ہو رہی ہے کہ اب عام طریقے سے یہی لوگ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اور مظلوم رعایا ہوتی ہے، تو پہلے پبلک اور رعایا کی بات، اب ان کی بات سننے کے لیے باقاعدہ جو ہے ایک دربار لگتا تھا، ایک مجلس ہوتی تھی، ایک میٹنگ ہوتی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور وہ کہتے تھے کہ لوگ اپنے جو بھی ان کے وہاں پر لوگ جو ہے اس پوری میٹنگ کو ارینج کرنے والے لوگ جو ہوتے تھے، کیونکہ کچھ لوگ رہیں گے وہاں پہ جو انتظامات کو دیکھنے کے لیے، تو ان سے کہہ کے یہ رکھتے تھے کہ جیسا جس کا مرتبہ ہے اس کے لحاظ سے اس کو اندر میرے پاس بھیجتے جاؤ۔ تو ایک ہی مرتبہ پوری بھیڑ نہیں اکٹھا ہونی چاہیے، تو ایک ترتیب اور تنظیم بناتے ہوئے وہ کہتے تھے کہ لوگوں کو ان کے مرتبے کے لحاظ سے آپ اجازت دو کہ وہ میرے پاس آئیں اور مجھے وہ آ کر کے سلام کریں تو میں ان کا سلام کا جواب دوں، کوئی بھی اس دوران آ کر کے مجھے پریشان نہ کرے کہ میں سلام کا جواب بھی نہ دے پاؤں۔ اس کے بعد جو ہے لوگ آتے تھے، آ کر کے کہتے پوچھتے کہ کیف اصبح امیر المومنین اطال اللہ عمرہ، کہ امیر المومنین نے صبح کیسے کیا ہے۔ امیر المومنین یہ خلیفہ کا لقب ہوا کرتا تھا کہ آپ کی صبح کیسی ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے، لمبی کرے آپ کی عمر۔ تو جواب دیتے تھے بے نعمت من اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حال میں جیسے بھی اس نے رکھا ہے۔ جب لوگ بیٹھ جاتے تھے تب جو ہے سب کو بیٹھا کر کے جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، عہدے اور منصب والے لوگ ہیں، جو جن کا اسٹیٹس تھوڑا اونچا ہے، ایسے لوگوں کو بلا کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ انما سمیتم اشراف، تمہیں اشراف کہا جاتا ہے، تمہیں مرتبے والا کہا جاتا ہے، تمہیں عہدے اور منصب والا کہا جاتا ہے، کیونکہ آج ہم نے تم کو اس مجلس میں آنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ یہ مجلس ان خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو منصب والے ہیں، عہدے والے ہیں، مرتبے والے ہیں، اور اس تمہارے مرتبے کا خیال کرتے ہوئے ہم نے تمہارے لیے یہ مجلس رکھی ہے۔ اس لیے ان سے یہ کہتے تھے کہ تمہارے لیے یہ بڑکپن ہوگا کہ اگر کسی کی کوئی ضرورت ہے، آپ جہاں پر بھی عہدے والے ہو، منصب والے ہو، اگر وہاں کے لوگوں کو کوئی ضرورت ہے یا کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو مجھ تک پہنچاؤ، اس کی ضرورتیں مجھ تک پہنچاؤ، اور جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم کسی کو روکنے والے بنو، نہیں، بلکہ لوگوں کی ضرورتیں کیا ہیں میرے سامنے پیش کیا کرو، لوگوں کی ضرورتیں خود پوری کرو، ان کی خدمت کرو، تمہارا یہ عہدہ لوگوں کی خدمت کے لیے ہے، یہ عہدہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کالر اوپر کرنے کے لیے ہے، اپنی جو ہے اہمیت جتانے کے لیے ہے، فخر کرنے کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس طرح سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ میٹنگ کرتے اور ان سے باتیں کرتے، جو بھی ان کی شکایتیں ہوتی یا جو بھی ان کی ضرورتیں ہوتی یہ ان کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اصل غدا جو ہے دوپہر کا کھانا کہہ لیجیے، ناشتہ جو ہے ہلکا سا ہو گیا ہے صبح میں، اب جو ہے یہ سب کھانا بھی ظہر کی نماز سے پہلے ہی ہو جاتا تھا، اسی لیے بہت سارے لوگ اس کو ناشتہ ہی کہتے ہیں، اور آج کے دور میں جو ناشتہ لوگوں کا اتنا لیٹ ہوتا ہے تو اس لحاظ سے اس کو ناشتہ ہی کہا جائے گا، لیکن صحیح معنی میں یہ لنچ ہے جو اس دور میں ظہر سے پہلے ہی ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ لنچ ان کا لایا جاتا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور اس وقت کاتب جو ہوتا تھا، کاتب جو ہے لکھنے والے کو کہتے ہیں عربی میں، یعنی وہ کچھ بولتے جائیں گے، آج کے زمان میں جیسے ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سیکریٹری ہوتا ہے، تو شخص جو اس کو املا کرواتا ہے، ڈکٹیشن لکھنے کے لیے بولتا ہے تو جلدی جلدی لکھ کر کے ٹائپ کر کے لا کے دیتے ہیں،
وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ویسے ہی اس زمانے میں کاتب ہوتا تھا کہ جو بھی امیر خلیفہ لکھوائے گا وہ جلدی جلدی لکھ کر کے وہ لے کر کے آ کر کے ان کے سامنے پیش کرے گا۔ خود ہر چیز کو خلیفہ لکھے یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساتھ میں کھانے کی مجلس ہوتی تھی، اور اسی کھانے کی مجلس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھنے والے کو بھی طلب کر لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر بیٹھتے اور جو ہے کیا کرتے، دسترخوان پر بیٹھ کر کے جو بھی دسترخوان پر کھانا سجایا گیا ہے ایک لقمہ، دو لقمہ، تین لقمہ کھاتے، اور ساتھ میں جو کاتب ہوتا تھا جس نے کچھ چیزیں لکھ رکھی ہیں وہ سب پڑھ کر کے سناتا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اسی کے دوران وہ کہہ بھی دیا کرتے تھے جو سنا انہوں نے تو اس کے بارے میں کیا حکم دینا ہے وہ حکم بھی دے دیا کرتے تھے، وہ باتیں ذکر بھی کر دیا کرتے تھے، تو وہ چیزیں بھی جو ہے نوٹ کر لی جاتی تھی۔ اور جو ہے یہ ساری چیزیں اسی کھانے کے دوران ہوتی تھی، اور اسی کھانے کے دوران ایک چیز اور بھی ہو جاتی تھی کہ کوئی شخص آیا ہوا ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بھی ساتھ میں بیٹھا لیا۔ اس کی کیا ضرورت ہے، وہ ساتھ میں بات بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں کھا بھی لیتا ہے دو چار لقمہ جو بھی ان کے ساتھ کھانا ہوتا ہے۔ اب وہ ساتھ میں کچھ کھا بھی لیا، باتیں بھی ہو گئی، تو اس سے کہتے تھے پھر کہ اچھا آپ جاؤ، اب دوسرے کو بھیجو جس کی کوئی اپنی ضرورت ہو وہ آ کر کے ہمارے سامنے پیش کرے۔ تو اس دوران وہ بھی پھر جو ہے دوسرا آدمی آتا، وہ اپنی ضرورت پیش کرتا، کھانے کے دوران ہی یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی، پھر وہ بھی چلا جاتا، تیسرا آتا۔ جس طریقے سے جیسے لوگوں کی ضرورتیں ہوتی تھیں اس لحاظ سے لوگ کھانے میں شریک بھی ہو جاتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی کیا ضرورتیں ہیں وہ باقاعدہ جو ہے وہ اپنی ضرورتیں پیش بھی کر دیتے تھے، اور جو چیزیں اس میں لکھنے کی ہوتی تھی، نوٹ کرنے کی ہوتی تھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب پہلے سے موجود ہے اس کو بول دیا کرتے تھے کہ وہ ان کو نوٹ کرے، لکھیں، تاکہ آگے چل کر کے اس کے لحاظ سے یہ کام انجام دیا جا سکے۔ تو یہ طریقہ تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو تاریخ کی کتابوں میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اسی لنچ کی جو ہے مجلس میں، یا کہہ لیجئے کہ اس جو ہے لنچ کا جو ارینجمنٹ ہوا کرتا تھا، تو کبھی چیزیں زیادہ ہوتی کبھی کم ہوتی، اسی کے لحاظ سے تقریباً 40 لوگ آ کر کے اپنی ضرورتیں پیش بھی کرتے، اور ساتھ میں کچھ کھانے میں شرکت کرتے ہوئے کچھ کھا بھی لیا کرتے تھے۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ چیز ہوتی تھی۔ تو میں کبھی کبھی ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتا رہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے جو ہے طلبہ سے، تو یہ چیزیں جو ہے اس میں نوٹ کرنی ہوتی۔ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بڑی شکایتیں کرتا ہے کہ جو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کب کریں یہ کب کریں جو۔ تو ہمیں اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے، ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے، ٹائم آدمی نکالتا ہے تو ہر چیز میں ٹائم نکل آتا ہے۔ تو ہم کبھی کہتے رہتے ہیں بھائی آپ جب کھانا ہی کھاتے ہو تو کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو کھانے کے دوران بھی کیے جا سکتے ہیں، تو اس دوران جو ہے وہ کام بھی کر لیتے ہیں ساتھ میں۔ اگر کام کبھی بہت زیادہ ہے تو کھانے کا وقت بھی ہمارا ایسے ہی نہیں گزرتا۔ ابھی بھی ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ جب ہمیں جو ہے کچھ چیزیں کرنی ہوتی ہیں، ابھی جیسے مان لیجیے مجھے درس دینا ہے اور میرے پاس ٹائم کم ہے ابھی، اور کچھ پڑھنا چاہتا ہوں میں اس سے پہلے، تو اب کیا ہے ناشتہ میں کر رہا ہوں تو ناشتے کے ساتھ ساتھ وہ سامنے جو ہے کچھ کتاب رکھ کر کے یا کچھ چیزیں جو ہے رکھ کر کے وہ ساتھ میں دیکھتا بھی رہتا ہوں، کچھ پڑھتا بھی رہتا ہوں، ناشتہ بھی ہو جاتا ہے ساتھ میں وہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، آدمی کرنا جب چاہتا ہے نا تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس کی ایک مثال ہے یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو کھانے کی مجلس ہوتی تھی، اس مجلس میں بھی وہ جو کرنے کے بہت سارے کام اس میں بھی کر لیا کرتے، اور سلف میں سے بہت سے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ وہ اپنے جو ہے
एक काम के साथ दूसरा काम भी साथ में अगर मुमकिन होता है, जो चीज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पूरी तवज्जो चाहती हैं तो वो नहीं कर सकते आप, लेकिन कुछ चीज़ें हल्की-फुल्की होती हैं जो उस मौके पर की जा सकती हैं, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। उसके बाद दस्तरखान उठा दिया जाता और लोग चले जाते थे और उसके बाद जो है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अपने घर तशरीफ़ ले जाते और उसके बाद कोई भी शख्स आपसे अब ये जो टाइम था आपका, इसको कह लीजिए फैमिली टाइम है ये, यानी अब घर के लोगों के लिए घर में जाएँगे, घर में क्या है उनसे बातचीत करना, उनकी जो है ज़रूरियात देखना और ये कब तक है? ज़ोहर की अज़ान तक। ज़ोहर की अज़ान तक फिर आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाता था, आप घर में चले जाते थे। अब जब ज़ोहर की अज़ान हो जाती थी तब निकलते थे, चूँकि खलीफ़े को ही ज़ोहर की हर नमाज़ उन्हीं को पढ़ानी होती थी, तो ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ानी है, तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाने के लिए निकलते थे। तो हमने अभी से आपसे कहा था कि ये लंच जो होता था ना, ये ज़ोहर से पहले ही हो जाता था। लंच से फारिग हो गए, घर में गए और थोड़ा कैलूला भी करते रहे होंगे, जैसा कि आम तरीके से रिवाज रहा है अरबों का। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका रहा है ये। तो उम्मीद ज़्यादा यही है कि इस दौरान कोई डिस्टर्ब न करे वाली जो बात थी, तो उसमें कैलूला भी शामिल रहा होगा इनका, अपने घर में रहते। फिर ज़ोहर की नमाज के लिए आते, ज़ोहर की नमाज पढ़ाते, ज़ोहर की नमाज के बाद फिर जो है आपकी एक मजलिस होती, फिर मीटिंग होती लोगों के साथ। अब यहाँ पर कौन लोग हाजिर होते थे? खासुल खास जो लोग हैं, बड़े ही इम्पोर्टेंट लोग जो हैं, यानी वीआईपीज़ कह लीजिए आज के ज़माने में कहना हो, तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो पर्सनालिटीज़ हैं, उनके साथ उनकी ये बैठक होती थी। और इस बैठक के अंदर एक ख़ास बात ये होती थी कि अगर जाड़े का मौसम होता था, तो जाड़े के मौसम के लिहाज से कुछ चीज़ें खाने-पीने की उनके सामने रखी जाती थी। ये ख़ासम ख़ास लोग होते थे, इनके साथ मीटिंग होती थी और उस मीटिंग के दौरान भी कुछ खाने-पीने की जैसे ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें जो है, ये सर्दी के मौसम में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं, तो ये उनके सामने रखी जाती थी और वो जो है और कुछ ख़ास डिशें भी होती थीं, वो वहाँ पे जो लोग हाज़िर हैं, वो भी खा लेते और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी। तो ये मेहमान नवाज़ी का भी एक तरीक़ा है और साथ में ये है कि लोगों के साथ मजलिस भी हो जाया करती थी। अगर जाड़े का मौसम नहीं, गर्मी का मौसम होता था, तब जो है, जो आम तरीके से फ्रूट्स जो ताज़ा फ्रूट्स होते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स नहीं, उस तरह के फ्रूट्स जो है रख दिए जाते थे वहाँ पर और जो है वहाँ पर उनके वज़ीर वग़ैरह जो बड़े ख़ासम ख़ास लोग होते थे, वीआईपीज़ कह लीजिए, ऐसे लोगों को उस मजलिस में उनकी हाज़िरी होती थी, उनसे क्या कहना है, उनकी क्या सुनना है और उनकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या मामलात हैं, वो पूरी खबर उनसे पूरी जो है हर चीज़ सुनते थे। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और जो ज़रूरी हिदायत होती थी, वो ज़रूरी हिदायत भी उनको दिया करते थे। उसके बाद जो है, क्या करते ये, असर तक ये मीटिंग चलती थी और फिर असर की अज़ान होती, तो असर की अज़ान होने के बाद असर की नमाज़ पढ़ाते थे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर अपने घर चले जाते थे। फिर अपने घर चले गए असर की नमाज़ के बाद। असर की नमाज़ के बाद जो बीवियाँ हैं, बच्चे हैं, उनसे जाए गए, मिले, उनसे बातें की जो है। तो ये वक़्त भी ऐसा था कि इसमें फिर कोई डिस्टर्ब ना करे, नो डिस्टर्ब का जो है बोर्ड यहाँ पर अब लग जाता था। ये फैमिली टाइम है, तो अपनी फैमिली को ये टाइम दिया करते थे। और जब असर के जो है आखिरी वक़्त होता था, तब जो है निकलते थे और जो है ये अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से और उसके बाद
ان کے لیے جو ایک چارپائی رکھی جاتی تھی، ایک بیڈ رکھا جاتا تھا، آ کر کے اس پر بیٹھ جاتے تھے، اور پھر اب لوگوں کو اجازت ہوتی تھی کہ لوگ آئیں اور جو ہے اپنی ضرورتیں ان کے سامنے پیش کریں، اور ان کے جو ہے لوگوں کا یہ رہتا تھا کہ یہ لوگ حاضر ہوں گے، ان کی باتیں سننا اور ان کو ضروری ہدایات دینا یہ اس میں شامل ہوتا تھا، اور یہ ان کا طریقہ بھی تھا کہ اس موقع پر وہ کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہ تھا اس میں کہ یہی وقت ہوتا تھا کہ ان کے سامنے مغرب سے پہلے کا ٹائم ہے، یہ یاد رکھیے گا، تو رات کا کھانا بھی پیش کر دیا جاتا تھا، رات کا کھانا مغرب سے تھوڑا پہلے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا کہ یہ رات کے کھانے میں بڑی جلدی اس سے فارغ ہو جاتے تھے، بہت تھوڑا سا کھانا بڑی جلدی سے کھا لیا کرتے تھے۔ تو یہاں یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ بھی تھا اس زمانے میں کہ رات کا کھانا لوگ بہت زیادہ نہیں کھاتے تھے، آج کی طرح سے نہیں ہے معاملہ، اور رات کا کھانا کب کھاتے تھے وہ بھی اندازہ ہوگا آپ کو کہ مغرب سے پہلے، جسٹ مغرب سے پہلے، اور اس کے بعد ہی کھانے سے بہت ہلکا سا کھانا کھایا، اور اس کے بعد مغرب کی اذان ہوتی تھی تو مغرب کی نماز پڑھاتے تھے، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اس کی جو سنت ہے پڑھنے کے بعد وہ پھر قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ بھی ان کی قرآن کی تلاوت کا وقت ہوتا تھا، کبھی تلاوت یہ اونچی آواز سے کرتے، لوگوں تک آواز پہنچتی، کبھی جو ہے آواز پست ہوتی کہ اور دوسرے لوگ نہیں سنتے، خود ہی جو ہے سنتے تھے، اور اس طریقے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ وقت کس کے لیے تھا؟ قرآن کے لیے تھا۔ پھر یہ اپنے گھر جاتے، گھر کے اندر گھر کی جو ضروریات ہیں تھوڑی دیر کے لیے، جب تک عشاء کی اذان نہیں ہو جاتی تب تک اپنے گھر میں رہتے، پھر جب عشاء کی اذان ہوتی تھی تب جو ہے وہ نکلتے، اور عشاء کی اذان کے بعد وہ عشاء کی نماز پڑھاتے تھے لوگوں کو، کیونکہ خلیفہ ہی عشاء کی نماز پڑھاتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد ان کی آخری مجلس ہوتی تھی، اور یہ آخری مجلس وہ اس میں ایسے لوگوں کو بلایا کرتے تھے جو بڑے ہی جو ہے وی آئی پیز قسم کے لوگ ہیں وہ بھی آتے تھے، اور جو منسٹرز وغیرہ ہوتے تھے وہ بھی آتے تھے، اور ان سب کے ساتھ رات کا شروع کا حصہ بیٹھ کر کے وہ ڈسکشن کرتے، معاملات کو جو ہے پوچھتے، معلومات کرتے، کہاں کیا چل رہا ہے، کیسا چل رہا ہے، اس طریقے سے جو ہے ان کا یہ وقت اس میں گزرتا تھا عشاء کی نماز کے بعد۔ پھر جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی جو پوری قوم کو سنبھال رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو اسے بہت سی چیزوں کی جانکاری بھی حاصل کرنی ہوتی ہے۔ اس میٹنگ کے بعد اب یہ آخری کام ان کا ہوتا تھا سونے سے پہلے یہ کہ جو بھی پہلے لوگ گزرے ہوئے ہیں، عربوں کی جو تاریخ تھی، جو سیاست تھی، جو جنگیں وغیرہ گزری ہوئی تھیں، اور دوسری قوموں کے تعلق سے بھی، اور کس طرح سے ان کی چالیں ہوا کرتی تھیں، اور کیسے کیسی حکومتیں گزری ہوئی ہیں، کیا ہے یہ چیزیں جو ہے پھر ان کے سامنے لوگ بیان کرتے تھے، اس کے ماہرین ہوتے تھے، ایکسپرٹ ہوتے تھے، اور وہ لوگ یہ تاریخ اور یہ باتیں ان کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ تو یہ جو ہے چند باتیں تھیں، اور جو ہے اس کے تعلق سے یہ ان کے جو ہے اس طرح سے دن گزرتے تھے۔ اب آخر میں بالکل یہ ہوتا تھا کہ آخر میں یہ چیز ہوتی تھی کہ وہ یعنی ان کے سامنے بالکل سونے سے پہلے معمولی سا ان کی بیویوں کی طرف سے کچھ جو ہے میٹھی چیزیں کھانے کی، یا کھانے کی کچھ بھی چیز، کوئی بھی چیز ہو تو کھانے کی چیز جو ہے تھوڑی سی لائی جاتی تھی، اور اسے اس وقت کھا بھی لیا، بہت ہلکی سی جو ہے کوئی کھانے پینے کی جو چیزیں، بہت ہلکا سا جو ہے کہیں کہ لائٹ کے جو ہے سمجھ لیجئے کہ کچھ کبھی میٹھا ہے، کچھ تھوڑا سا، کبھی کوئی اور چیز ہے، تو وہ کھا بھی لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ
रात का 1/3 हिस्सा फिर सो जाया करते थे। और ये उनके फिर सोने का, फिर सो करके उठ करके जागते तो जो है कुछ काम था, उसे जो है वो अब उसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो मजलिसें थी, जो मीटिंगें हुआ करती थी उनकी रोज़, ये रोज़ का उनका मामूल था, रोज़ का उनका तरीक़ा था। तो ये हमेशा ऐसे ही किया करते थे, आम तरीके से ऐसे ही किया करते थे। वो बातें हमने आपके सामने जो है पेश की हैं। ये तरीक़ा था अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, जिसे तारीख की किताबों में ज़िक्र किया गया है। तो आज का दर्स का ये वक़्त हो गया, तो थोड़ी-सी बातें ये आपके सामने इसलिए भी पेश की गई कि उससे हमें ये भी अंदाज़ा होगा कि सलफ़ का तरीक़ा क्या था, खाने-पीने के मामलात में भी वो किस तरीक़े से रहा करते थे और कैसे वो अपने वक़्त को तक़सीम करते थे। आज ये चीज़ बड़ी जो है पेश की जाती है, अल-इदारत व तंज़ीम कहते हैं, यानी टाइम मैनेजमेंट जो है। तो हमारे सलफ़ का टाइम मैनेजमेंट कितना उम्दा हुआ करता था, वो भी जो है एक अंदाज़ा आपको इससे हुआ होगा और इसीलिए हमने ये चीज़ें आपके सामने पेश की। आज का दर्स इसी को ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद हमारी अरबी की क्लास होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।